اس کا ترجمہ بھی ہم نے کرا تھا، تھوڑی تفصیل رہ گئی تھی۔ اصل میں اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قریش کے اوپر اپنے احسانات گنائے۔ احسانات گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ جو ہے اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ یہ جو جملہ ہے رب ھذا البیت، کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ آپ اللہ تعالیٰ کہہ سکتے ہیں میری عبادت کرو نا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ سکتے تھے اللہ کی عبادت کرو نا، اور بھی لفظ استعمال کر سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر رب ھذا البیت کا لفظ استعمال کرا۔ یہ جو خانہ کعبہ ہے، جو گھر ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے بتلایا کہ 150 ہجری کے اندر بنو خزاعہ نے آ کر عرب کے اوپر قبضہ کر لیا۔ بنو جرہم ان کو بھی بھگا دیا، بنو اسماعیل انہیں بھی بھگا دیا۔ بھگانے کے بعد اس کے بعد بنو خزاعہ کے اندر ایک آدمی تھا عمرو بن لوحی، اس نے ملک شام سے لا کر بت جو ہے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیے اور رکھ دیے۔ پھر اسی سے خانہ کعبہ کے اندر بت جو ہے رکھے گئے اور جو ہے مکہ کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے یہی فرمایا کہ میں نے عمرو بن لوحی کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر ہے، اس کی عطریہ جو ہے بھارے آئی ہوئی ہیں اور عطریہ کو لے کر جو ہے چاروں طرف طواف کر رہا ہے، گھوم رہا ہے۔ تو عمرو بن لوحی نے جب خانہ کعبے کے اندر بت لا کر رکھ دیے تو لوگوں نے خانہ کعبے کو چھوڑ کر جو ہے ان بتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ اس کی بات ذہن میں رکھیے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے قریش کے اوپر جو احسانات کیے ان کو گنایا۔ احسانات ایک تو یہ کہ رحلۃ الشتاء والصیف، عرب کے اندر جو اصل کاروبار تھا وہ تجارت تھی، جو بزنس تھا وہ جو ہے تجارت تھی، اسی کے ذریعے جو ہے کمائی ہوتی تھی، نہ کھیتی تھی نہ اس کے علاوہ اور کوئی وہاں پر کوئی ذریعہ معاش تھا، تو تجارت ہی تھی۔ تجارت کا سلسلہ پہلے اس طرح تھا کہ ایک سال جو ہے مکہ والے قریش جو ہے ایک سال یمن جاتے، ملک ہے یمن جو ہے گرم ملک ہے، تو ایک سال سردی کے اندر یمن جاتے، دوسرے سال گرمی کے اندر ملک شام جاتے۔ تو ہاشم جو ہے اللہ کے رسول کے جو پردادا ہیں، تو انہوں نے اس طرح کرا کہ ایک سال کے اندر ہی 2 سفر شروع کرے۔ پہلے قریش جو ہے ایک سال میں ایک سفر کیا کرتے تھے کہ سردی کے اندر جو ہے یمن چلے گئے اور گرمی کے اندر ملک شام چلے گئے۔ تو ہاشم جو ہے اللہ کے رسول کے دادا، انہوں نے کہا کہ ایک سال میں ہی ہم جو ہے 2 سفر کیا کریں گے، ایک سال کے اندر جو ہے جب گرمی آئے گی تو ہم ملک شام چلے آئیں گے، جب سردی آئے گی تو ملک یمن چلے جائیں گے۔ ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ جب قافلے جاتے تھے تو ڈاکو وغیرہ وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تجارت کا مال جو ہے ہڑپ لیتے تھے اور جو ہے چھین لیتے اور جو ہے قافلے کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ قریش کو اللہ نے ایک تو خانہ کعبے کا متولی بنایا تھا، بتایا ہم نے خانہ کعبے کا متولی، تو خانہ کعبے کا متولی ہونے کی وجہ سے جو ڈاکو ہوتے تھے قریش کو کچھ نہیں کہتے تھے۔ قبیلہ قریش کے جو قافلے جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، تو جو ڈاکو وغیرہ ہوتے تھے قبیلہ قریش کو جو ہے قافلے کو نہیں لوٹتے تھے، کیوں؟ ان کے جو ہے تعظیم میں، ان کے ادب میں کہ وہ خانہ کعبے کے متولی ہیں۔ ایک مسجد کا امام ہے تو آدمی اس کا احترام کرتا ہے، یا مسجد کا ایک صدر صاحب ہے، مسجد کی کمیٹی ہے تو ان کا بھی جو ہے لوگ ادب کیا کرتے ہیں۔ تو خانہ کعبے کے جو متولی ہیں، خانہ کعبے کی جو کمیٹی انتظامیہ ہے، ان کے ادب میں ڈاکو ان کو لوٹتے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر یہ احسانات کیے، اور کیونکہ صورت جو ہے قریش میں اکثر لوگ ایمان نہیں لائے تھے جب نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنے احسانات گنا کر انہیں جو ہے اپنی طرف عبادت کرنے کی دعوت دی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لإلاف قریش، کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کے لیے آسان کر دیا، گرمی کے اندر بھی سفر کرنا اور سردی کے اندر بھی سفر کرنا آسان کر دیا۔ گرمی کے اندر جو ہے ملک شام جاتے اور سردی کے اندر ملک یمن جاتے تجارت کرنے کے لیے، جو ہے یہ تجارت کے لیے جاتے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس گھر کے اندر کیا رکھیں؟ بت رکھیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس گھر کے اندر بت ہیں، بت کی پوجا مت کرو، اس گھر کے رب کی پوجا کرو۔ اس میں بت نکال کر گویا کہ اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اشارہ کرا کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی اطعمہم من جوع، کہ اس رب کی عبادت کرو جس نے جو ہے بھوک کے اندر کھانا کھلایا۔ جب تجارت کری بھوکے تھے وہاں سے کما کے لائے تو کھانا کھایا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے احسانات جو کہ سفر کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، تجارت کے
ادھر یہ کما کر لاوے, کما کے لانے کے بعد بھوک لگی, کھانا کھایا, تو شیطانات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ذکر کرا. دوسرا وہ آمنہم من خوف, اور خوف سے امن دیا. دوسرے قبیلے دوسرے لوگ جاتے ڈاکو نے لوٹ لیتے, لیکن قبیلے قریش کو کوئی نہیں لوٹتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے قرآن پاک کی آیت کے اندر نازل فرمایا, اور ہم نے کیا دیا, خوف کے اندر امن دیا. اب کوئی اس قافلے کو لوٹتا نہیں ہے.